راجہ ضیاء الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اور فون لائنز بھی آن کر دیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. راجہ صاحب, معاملہ جو ہے وہ بڑا سنگین ہے اور اہم معاملہ ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ نکاح کیوں, ضرورت کیا ہے, اور اگر نکاح نہ ہو تو سوسائٹی میں پرابلمز کیا ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اویس بھائی, اسلامی معاشرے کی اگر آپ ایک شکل پیش کرنا چاہیں تو جو میاں بیوی ہیں وہ اس کا آپ سمجھ لیں کہ مولیکولر سٹرکچر ہے, یہ اس کا جس کو ہم نیوکلیئر فیملی کہتے ہیں. تو پوری جو اسلامی معاشرہ ہے اس کی بنیاد ہی ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے, میاں بیوی کا رشتہ ہے. اس کے بعد ان کے بچے ہوتے ہیں تو ایک فیملی بنتی ہے, فیملی جب ملتی ہیں تو ایک سوسائٹی بنتی ہے, کمیونٹی بنتی ہے, بہت ساری کمیونٹیز مل کے ایک شہر بناتی ہیں, شہر ملک بناتے ہیں, اور ملک مل کر پھر امت بناتے ہیں. بالکل. تو اگر آپ اس کے اس سٹرکچر کو توڑ دیں کہ ہسبینڈ وائف کا رشتہ ہی توڑ دیں تو اس سے نہ صرف آپ کا حسب نسب جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے, آپ کے پاس کوئی ٹریکنگ کا میکنزم نہیں رہتا, بلکہ وہ جو ایک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے عورت کو کہ اس کے ساتھ ایک شخص ہو جو کہ اس کا نان نفقہ اٹھا سکے, اس کی جو لائف کی ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکے. کیونکہ جب وہ اپنے باپ کے گھر میں رہتی ہے تو باپ اس کے سارے اخراجات اٹھا رہا ہوتا ہے, اور جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو یہ ساری ذمہ داری جو ہے جب وہ شوہر پر آ جاتی ہے. شوہر پر آتی ہے. جب شوہر کہتا ہے قبول ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جس طرح سے اس کے باپ نے اس کا خیال رکھا تھا بالکل وہ ساری رسپانسبلٹیز میں بھی قبول کرتا ہوں کہ میں اسی طرح سے خیال رکھوں گا. یہ پریویلیج ملا ہوا ہے عورت کو, بہت بڑا پریویلیج ہے. اس کے خیال رکھنے والے ہمیشہ موجود رہیں گے. جی, مرد ورنہ اگر آپ مغربی معاشرے کو دیکھیں اور یہ چیز اس میں سے نکال دی جائے کہ جی اس میں آپ کہیں کہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے, ویسے ہی ہم ساتھ رہ لیتے ہیں, تو اس میں بتائیے گا کہ کہاں پہ عورت کو سیکیورٹی دی جا رہی ہے. آج آپ کے ساتھ ایک مرد کے لیے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کے لیے تو آسانی ہے, وہ جب چاہے جس کے ساتھ رہے, بے شک جو چاہے کرتا. مرد کے لیے تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت فیوریبل چیز ہے کہ وہ ایک جگہ پہ, دو جگہ پہ, تین جگہ پہ, جہاں پہ بھی ہے وہ ایک قسم کی پارٹنرشپ میں رہ رہا ہے. جب اس کا موڈ ہوا آرام سے اٹھا اور چلا گیا. لیکن جب نکاح کی بات ہوتی ہے تو اس میں لڑکی جو ہے اس کا ولی انوالوڈ ہوتا ہے, گواہ موجود ہوتے ہیں, اور ولی جو ہے جو اس کا باپ ہے یا بڑا بھائی ہے جو بھی ہے, وہ بیسیکلی جب اس کو رخصت کرتا ہے تو جہاں اس کی شادی ہوئی ہوتی ہے اس مرد کو پتا ہوتا ہے کہ اس لڑکی کے پیچھے جو ہے ایک پوری فوج ہے. اگر میں نے کوئی اس کے ساتھ زیادتی کی, کچھ کیا, تو وہ اس کے ابا جان بھی ہیں, اس کے بڑے بھائی بھی ہیں, اس کے چھوٹے بھائی بھی ہیں, اس کے 10-12 کزنز بھی ہیں, اس کے ماموں چاچا بھی ہیں, تو وہ ذرا اپنے آپ کو طریقے کے ساتھ لے کے چلتا ہے. لیکن جس مرد کو یہ پتا ہو کہ جی اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے, یہ بس میرے ساتھ ویسے ہی ہے, کبھی بھی ہم اس ریلیشن شپ کو بریک کر سکتے ہیں, تو سوچئے کہ پھر اس میں وہ سیکیورٹی کہاں گئی, وہ فیملی کا جو فیبرک تھا اسی کو آپ نے اگر تباہ کر دیا تو پیچھے پھر معاشرے کی کیا آپ جو ہے نا بنیاد ڈالیں گے. یہ ویسٹ نے یہ تجربہ کر کے دیکھ لیا جی, اور فیملی سٹرکچر تباہ کر کے دیکھ لیا. اب ہمارے اندر یہ چیز پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا؟ بالکل. آپ کو میں بتاؤں کہ جو دنیا کی سب سے بڑی ریسرچز ہیں وہ اس ٹاپک پر ہو چکی ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی ریسرچ ہے, کوئی نئی بات ہے. کب سے ویسٹ اس پہ کوشش کر رہا ہے پتہ کرنے کے لیے کہ ہیپینس کے لیے کیا آپ کو فارمولا چاہیے ہوتا ہے زندگی میں, اور بہت بڑی مطلب تین ڈیکیڈز کی جو ہے نا وہ ان کے پاس ریسرچز موجود ہیں جہاں پر انہوں نے دیکھا کہ اگر آپ ایک معاشرے کے اندر خوشیاں لے کے آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اسٹیبلٹی چاہیے معاشرے کے اندر. ہسبینڈ ہو, وائف ہو, ان کا ایک ریلیشن شپ ہو, اس کے بعد اولاد ہو, اولاد بھی اوپر دیکھ رہی ہے کہ ماں باپ خوش ہیں, ایک اچھا ان کے لیے پرووائڈ کر رہے ہیں, یہ ایک خوشحال معاشرہ ہوتا ہے. لیکن چونکہ ویسٹ کے اندر یہ ماحول بن چکا ہے کہ جہاں پہ وہ نکاح کو بالکل ایک ارریلیونٹ سی یا ایک غیر ضروری چیز سمجھتے ہیں کہ بس ساتھ رہنے میں کیا ہے, تو اس سے آپ کو عارضی طور پہ تو لگتا ہے کہ مجھے بڑا فائدہ ہو رہا ہے. لیکن اوور آل جب آپ اپنی ہیپینس کی بات کرتے ہیں, جب آپ 30-35 کراس کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ جی میرے پاس کوئی اسٹڈی ریلیشن شپ نہیں ہے, اس ٹائم پہ انسان سیویئر فارمز آف ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, خاص طور پہ خواتین کے ساتھ, جہاں پہ جب وہ اس قسم کی ریلیشن شپس میں ہوتی ہیں اور نہ وہ اپنی فیملی کا صحیح طرح سے آغاز کر پاتی ہیں, نہ کچھ اور ان کے لیے, تو وہ جو ماں کی ممتا اور وہ ساری چیزیں ہیں وہ پھر ان کو بہت ڈپریشن میں لے جاتی ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں کسی ٹائم پہ بھی مجھے کوئی بھی چھوڑ کے جا سکتا ہے, کوئی بھی نہیں ہے میرا, یعنی اتنے عرصہ گزارنے کے بعد بھی کوئی بھی کسی ٹائم پہ بھی مجھے چھوڑ کے چلا جائے. لیکن نکاح جو ہوتا ہے وہ آپ کو ایک طریقے سے ایک کانٹریکٹ کے اندر لے کے آتا ہے, اور چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا. یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں اگر چھوڑنا پڑے ایک اس کی گنجائش ہے, لیکن اتنا آسان نہیں ہے. پوری فیملی انوالو ہوتی ہے, پوری کوشش کی جاتی ہے کہ اس رشتے کو نبھایا جائے, جو کچھ اس کے اندر یعنی ایفرٹس کیے جائیں اس کو نبھانے کے لیے وہ ہمیں کرنا چاہیے. تو ویسٹ جو ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں سائنس میں, ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہوگا, لیکن جہاں تک خاندانی نظام کی بات ہے وہ تو ان کا بالکل بیڑا غرق ہو چکا ہے. سب سے زیادہ اینٹی ڈپریسنٹس آپ کو وہاں بکتے ہیں, سب سے زیادہ ہائی سوسائڈ ریٹس وہاں پہ ہیں, لوگ ڈپریشن انگزائٹی سے گزر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی جو بنیادی ایک ضرورت تھی کہ فیملی ہونا, اس کو انہوں نے ختم کر دیا. تو اب یہ جو نوجوان ہمارے بہت سارے ایسے ہوں گے جو اس چیز سے انسپائر ہوں گے, ان کے ذہنوں میں یہ بات ہوگی شاید, اور خاص طور پر اگر ہم میڈیا کو دیکھیں جو کہ انٹرنیشنل میڈیا ہے, جو بھارتی میڈیا ہے, اس کے اندر تو یہ چیز بڑی کھل کے اب پروموٹ کی جا رہی ہے کہ ہاں جی ہمیں جو ہے وہ بغیر کسی رشتے کے ہم ساتھ رہتے ہیں, پارٹنر ہیں, اور اس کے بعد جب چاہا ہم نے رشتہ ختم کر دیا. تو جو
نوجوان اس سے خدا نخواستہ انسپائر ہو رہے ہیں وہ کس چیز کو دعوت دے رہے ہیں؟ دیکھیے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم زنا کو عام کر دیں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی ہم لوگ ایک ایسا کلچر جو ہے لے کے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زنا کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہ جانا۔ تو ہمیں ایک طرف ایک سسٹم دیا جا رہا ہے جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک بغیر شادی کے آپ ایک اپنا رشتہ قائم کریں، اور ایک جگہ پہ ایک شادی کا، یعنی جب آپ کے فیملیز انوالو ہو جاتی ہیں، یہ ایک باعزت طور پہ عورت کو رخصت کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کے ساتھ بھی رہ لے۔ اب دیکھیں یہ جو ہماری آج کل کی جو نوجوان نسل ہے، اگر وہ اس چیزوں سے امپریس ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی ہمیں نا عقل و شعور کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ آپ یہ سوچئے اور یہ دیکھیے کہ یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی۔ اس کو ذرا سوچیں کہ اس میں 5 سال کے بعد کیا ہوگا، 10 سال کے بعد کیا ہوگا، 20 سال کے بعد کیا ہوگا۔ ایسے نہیں کہ کوئی بھی چیز ویسے آ رہی ہے، آپ نے آنکھیں بند کی اور آپ نے کہا چلو وہ جو بھی ہے وہ صحیح ہے۔ تھوڑا سوچو، غور کرو کہ اس سے معاشرے میں کیا ہوگا۔ چلیں ایک بندے نے کپل کے طور پہ رہنا شروع کیا، وہ شادی شدہ نہیں ہے، دوسرا بھی کپل بن گیا، تیسرا بھی بن گیا۔ مجھے بتائیں جب معاشرے کے اندر یہ فضا قائم ہوگی تو کیا ہوگا؟ اور ایسا نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، آپ ویسٹ کی ایگزامپلز دیکھیں، آپ ان کا جو صرف جو ان کا فیملی سسٹم ہے اس کو اس وقت آپ دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے اور کس حد تک وہ ڈی جنریٹ کر چکا ہے، یعنی کتنا اس کے اندر بالکل یعنی تعلقات ہی نہیں ہے۔ پہلے وہ نیوکلیئر فیملی ہوا کرتی تھی، اب تو نیوکلیئر بھی ختم کر دی کہ جہاں پہ بچے بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ہسبینڈ وائف بھی ایک دوسرے کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہے۔ مطلب آپ سوچیں کہ 20 سال کے ساتھ آپ کسی کے ساتھ ایز پارٹنر رہ رہے ہیں، آپ کا کوئی اس کے ساتھ رشتہ نہیں ہے، 20 سال کے بعد آپ کہتے ہیں خدا حافظ بھائی میرا کہیں اور موڈ ہو رہا ہے، آپ چلے جائیں، کوئی آپ کے اوپر لیگل پروسیڈنگز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس نو اسٹرنگز اٹیچ، ٹھیک ہے، وہ روئے دھوئے جو مرضی کرے، لڑکی بھی چھوڑ کے جا سکتی ہے، لڑکا بھی چھوڑ کے جا سکتا ہے، اور ان کو پتا ہوتا ہے کانسٹنٹلی وہ ایک فیئر میں رہتے ہیں، کہ بھئی یہ ریلیشن شپ سٹڈی ہے ہی نہیں، یعنی کہ ان کی اولاد بھی ہو جاتی ہے، پھر بھی ان کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ ریلیشن شپ سٹڈی نہیں ہے، کیونکہ کوئی ہمارا بیچ میں کانٹریکٹ ہی نہیں ہے۔ اچھا، دنیا میں جو بھی کام کر لو اس کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، بے شک آپ گاڑی خرید لیں، آپ کوئی کمپیوٹر سافٹ ویئر پہ بھی وہ لائسنس ایگریمنٹ آتا ہے جس کو آپ ایکسیپٹ کر کے کلک کرتے ہیں، دنیا کے ہر چیز میں ایک ایگریمنٹ ہے، تو یہاں سے جو ہے وہ ایگریمنٹ نکال دینے کا یہ کوئی خاص ایجنڈا ہی ہوگا نا؟ ایجنڈا ہے جی 100%۔ دیکھیں آپ دیکھیے ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن شپ ہے، ایک تو ہوتا ہے ہمارے بلڈ ریلیشن شپ، میری جو بہن ہے وہ بس اللہ کی طرف سے آ گئی، بھائی ہے اللہ کی طرف سے آ گیا، مجھے ان کو بھگتنا پڑے گا، اچھے ہیں برے ہیں جیسے بھی ہیں۔ لیکن جب آپ شادی کرنے جا رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر آپ ایک اور شخص کے ساتھ کانٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی میں آپ کے خرچے پورے کروں گا، میں آپ کی رسپانسبلٹی اٹھاؤں گا، آپ نے میری اٹھانی ہے، ہم ایک کانٹریکٹ کے ذریعے آ رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر کہیں یہ نہیں ہوتا کہ بغیر کانٹریکٹ کے بات ہو، یعنی جب بھی پارٹنرشپس کی بات آتی ہے تو اس میں کوئی کانٹریکٹ ضرور ہوتا ہے۔ میں اگر جا کے بینک سے قرضہ لینے جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں یار آپ ایسا کریں مجھے قرضہ دیں، کانٹریکٹ کی کیا ضرورت ہے یار، ہم آپس میں کر لیں گے یار، جو بھی میں آپ کو ٹرسٹ کرتا ہوں، مجھے دکان سے 15 روپے کی چیز لینی ہو تو بھی رسید ہوتی ہے، وہ بھی رسید کرتا ہے کہ بھئی 15 روپے تمہارے ادھار ہیں، ٹھیک ہے، وہ لکھ لیتا ہے۔ تو یہ جو بغیر کانٹریکٹ کے یا میرج پیپرز کے یا ڈاکومنٹیشن کے کوئی بھی نظام نہیں چلتا، اور ہم سب کو یہ بات بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ تو یہ پھر اتنی illogical بات آپ نے کیسے کر دی کہ بھئی بغیر نکاح کے اور بغیر کانٹریکٹ کے ہم بات کر لیتے ہیں؟ اور دنیا کا ہر مذہب جو ہے وہ شادی اور نکاح اور اس چیز سے کوئی ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں نہیں، سب تمام مذاہب جو ہیں آپ ان میں دیکھیں کہ اس کے اندر نکاح ہے، ایون جو آسمانی نہیں بھی ہے، ہندوازم کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، وہ بھی ایک نکاح کو ایک جو ہے نا چیز سمجھتے ہیں، کیونکہ تمام مذاہب کے اندر یہ ایک کامن سینس بات تھی۔ مطلب مجھے حیرت اس بات پہ ہو رہی ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے، اس مارننگ شو میں بیٹھے ہوئے یہ بات ڈسکس کر رہے ہیں کہ نکاح جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں ذرا تھوڑا سوچ لو۔ نہیں، میں اسی بات پہ حیران ہوں کہ یہ نوبت آ گئی ہے کہ یہ غلط فہمیاں دور کرنی پڑ رہی ہیں۔ تھوڑے دن پہلے یہ بھی ڈسکس ہو رہا تھا کہ جہاز میں جو ہے وہ نازیبہ حرکات ہو رہی تھی، تو وہ اوکے ہے یا نہیں ہے؟ بھائی پرسنل معاملہ ہے جی۔ یہ تو بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ معاف کرے، بڑی پریشان کن بات ہے کہ ہم کس قسم کے ٹاپکس جو ہیں وہ اب ہماری ڈیبیٹ کا حصہ بن رہے ہیں، حالانکہ یہ وہ ٹاپکس تھے جو ڈیسائیڈڈ بارے میں نو برینر تھا، مطلب کہتے ہیں کہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں آ رہی، تو obvious بات ہے۔ لیکن اب جو ہے نا ویسٹ کی طرف سے چونکہ کچھ ایسا نیریٹو آ رہا ہے جو کہ دین کی جو بنیادیں ہیں نا اس کو ہلانے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، آپ نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، ومن رغب عن سنتی فلیس منی، آپ نے اتنے سخت الفاظ فرمائے، آپ نے کہا نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت پر نہیں ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ ایک طرف آپ یعنی جو مسلمان یہ کہے کہ جی مجھے لگتا ہے کہ جی ضرورت ہی نہیں ہے اس چیز کی، جی تو پھر تو یہ اس کو بڑا سوچنے کی بات ہے۔ تو آپ نے واضح طور پر فرما دیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، پھر جس مرضی کے ساتھ تم اپنے آپ کو اٹیچ کرو، آپ اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے میں جی عاشق رسول ہوں، میں نبی کی بڑی عزت کرتا
ہوں عزت آپ کرتے ہیں جو چیز نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے اور آپ فرما رہے ہیں یہ میری سنت ہے اور جو میری سنت پر نہیں ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. جو انہوں نے فرما دیا اس کی حکمت آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے وہ کرنا ہے, یہ تو طے ہے, بے شک بات, کیونکہ ان کی حکمت بہت بڑی ہے, ہماری عقل تو بہت چھوٹی ہے. بے شک. اور وہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ رہے ہیں نا, وہ اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ رہے. یعنی سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, وہ اپنی طرف سے نہیں, وہ آپ کو کہہ رہے ہوتے کہ جی یہ کر لو یہ نہ کرو. نکاح جو ہے ہمارا دین, بلکہ نکاح جو ہے وہ آپ کا آدھا دین ہے, آدھا دین قرار دیا گیا, آدھا دین ہے. آپ کیسے اپنے دین کو چھوڑ سکتے ہیں؟ اور یہ ایک ایسی چیز جو کہ آپ کے سوسائٹل لیول سے دیکھ لیں, اس کو آپ ریلیجس لیول سے دیکھ لیں, اس کو آپ سوشو اکنامک لیول سے دیکھ لیں, جہاں جہاں سے بھی آپ نکاح کو ویو کریں گے آپ کو اس میں خیر و بھلائی نظر آئے گی. بلکہ اتنی زیادہ ریسرچز پڑی ہوئی ہیں, ڈھیر اور ڈھیر ریسرچز پڑی ہوئی ہیں کہ آپ کی ہیپینس سے ریلیٹڈ, یعنی فیملی کمٹمنٹ سے ریلیٹڈ, کہ جو سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ, کہ جہاں جہاں پہ نکاح کا سسٹم ہوگا وہاں پہ کتنی خیر و بھلائی آئے گی. بلکہ میں اس کے اپوزٹ ایک اور ریسرچ آپ کو بتاتا ہوں جہاں پہ یہ ہے کہ جب نکاح نہیں ہوتا اور وہ بچے جو کہ ایک ایسی فیملی میں گرو کرتے ہیں جو سنگل پیرنٹ فیملی ہے, بروکن ہوم ہے, ابا جان جو تھے وہ پتہ ہی نہیں ابا جان کون تھے, چلے گئے نہیں ہیں, ان فیملیز کے اندر سب سے ہائیسٹ اسکول ڈراپ آؤٹ ریٹ ہوتا ہے, سب سے ہائیسٹ کرائم ریٹ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ وائلنٹ کرائم ریٹ ہوتا ہے. اس کے بارے میں درجنوں ریسرچز پڑی ہوئی ہیں کہ وہ بچے جو کہ ایک بروکن ہاؤس میں ریز اپ ہوتے ہیں, یعنی یا باپ ہے ماں نہیں ہے, ماں ہے باپ نہیں ہے, ان کے اندر کیا ہوتا ہے وہ ایک سائیکولوجیکل امبیلنس کریٹ ہوتا ہے جہاں پہ وہ پھر دوسری جگہوں سے پھر انپٹ زیادہ لیتے ہیں اور ان کی ٹینڈنسی اسکول سے ڈراپ آؤٹ کرنے کی بھی بڑھ جاتی ہے اور یہ جو تشدد کے واقعات اور ان میں بھی اضافہ ہوتا ہے. یعنی اس حکم کو چھوڑنے میں مسائل اور مسائل کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ.